بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدثر۔ تو آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں خواجہ فرید یونیورسٹی رمیان خان کے حوالے سے۔ یہ خواجہ فرید یونیورسٹی میں فال 2021 کے ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے، کیا فیس اسٹرکچر ہے، کیا میرٹ ہے اور کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، کیا انٹری ٹیسٹ ہوگا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو میں اپنے تمام ویور سے ریکویسٹ کروں گا پلیز آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر قسم کی اسکالرشپ کی، یونیورسٹی کے ایڈمیشن کی، اس کی فیس کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن ملتی رہے۔ اب آپ کو بتا دوں کہ آپ کے بینیفٹ کے لیے ہم نے ہوم اپلائی کی سروس شروع کی ہوئی ہے۔ پاکستان یا انٹرنیشنل لیول کی کسی بھی یونیورسٹی کے اندر آن لائن گھر بیٹھے اپلائی کروا سکتے ہیں۔ ہم آپ کو گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کی سروسز کے ساتھ ساتھ آپ کو بینک میں چالان سبمیشن کی بھی سروسز دیتے ہیں۔ آپ گھر بیٹھے آن لائن اپلائی، بینک میں چالان سبمٹ، ٹیچرس کو ڈاکومنٹس کرنے ہوں وہ بھی کروا سکتے ہیں، اور نیچے دیے کہ تمام سروسز کو گھر بیٹھے آن لائن اویل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سروسز اویل کرنے کے لیے آپ نے نیچے دیے کانٹیکٹ نمبر پہ ایزیلی کانٹیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ سروسز فراہم کی جائے۔ اب بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے کہ خواجہ فرید یونیورسٹی کے اندر کون کون سے پروگرام ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ میرے سامنے ایڈ موجود ہے، یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا ادھر کرتا ہوں۔ بی ایس ایگریکلچر انجینئرنگ ہے، بی ایس ایگریکلچر ہے، بی ایس اینیمل سائنسز ہے، بی ایس پولٹری سائنسز ہے، بی ایس کیمیکل ٹیکنالوجی ہے، بی ایس کیمیکل انجینئرنگ ہے، بی ایس انوائرمنٹل انجینئرنگ ہے، بی ایس انوائرمنٹل سائنس ہے، بی ایس سول انجینئرنگ ہے، بی ایس دوسرا کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ ہے، بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، بی ایس الیکٹریکل انجینئرنگ ہے۔ اب بی بی اے ڈیٹا یہاں پہ آپ سارے کے سامنے فوڈ اینڈ نیوٹریشن، یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ میں بات کروں کلینکل سائیکالوجی، میڈیکل لیبورٹری، ڈرمیٹولوجی سائنسز، اس کے بعد آپٹومیٹری، اس کے بعد ریڈیولوجی، کیمسٹری، میتھمیٹکس، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے ساری باتیں شیئر کی جا رہی ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے پروگرام اویلیبل ہے، ایل ایل بی بھی اویلیبل ہے، ٹیکسٹائل ڈیزائن بھی اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے سارا پروگرام اویلیبل ہے۔ اب میں پراپرلی اس لیے ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ بڑا ٹائم لے گا، اس وجہ سے میں ڈائریکٹلی اس کو آپ کو انفارمیشن یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے۔ سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ سرچ کرنا ہے۔ اب میں بات کروں یہاں پہ اپلائی پر سرچ کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ سمپلی سرچ کرنا ہے آپ نے خواجہ فرید یونیورسٹی، ٹھیک ہے۔ خواجہ فرید جیسے ہی سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ اوپن ہو جائے گا KFUIT کے نام سے۔ آپ نے اس کو اوپن کر لینا، جیسے اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ان کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی ایزیلی۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فیس اسٹرکچر کے حوالے سے۔ یہاں پہ دیکھ لیں آپ، ایڈمیشن فال 2021 اوپن ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جاب ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے، اور یہاں پہ اب میں بات کروں، یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایڈمیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ انٹری ٹیسٹ اینڈ اپلائی ایڈمیشن ٹیسٹ، اس کے بعد یہاں پہ ویو اپلیکیشن اسٹیٹس، نو اپلائی نو فار ایڈمیشن، یہاں پہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، کیونکہ بعض کا اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا کیا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سب آپ کے سامنے یہاں پہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھ لینی کہ آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ یہاں پہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، اس کے بعد فیس اسٹرکچر کے حوالے سے یہاں پہ انفارمیشن ہے آپ کے سامنے۔ یہاں پہ فیس اسٹرکچر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ فیس اسٹرکچر بھی شیئر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیے فیس اسٹرکچر وائز یہاں پہ آپ کے سامنے پراپر انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے تمام انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھ لیں آپ بی ایڈ کے حوالے سے، جنرل MS MBA کے حوالے سے یہاں پہ 10,000 جو ایڈمیشن فیس ہے، سیکورٹی کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ مسلینس جو ایکسپینسز ہیں وہ 6500 روپے ہیں، ٹیوشن فیس ہے وہ 50,000 روپے پر سیمسٹر ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ انٹرنیٹ چارجز 1500 روپے ہے، ریسرچ فیسلٹی ایکسپینڈیچر یہاں پہ 5000 روپے ہے۔ یہاں پہ آپ نیچے بات کریں ٹوٹل 78 یہاں پہ بنتے ہیں۔ یہاں پہ ادر چارجز کے حوالے سے بات آتی ہے، یہاں پہ وہ بھی آپ سے ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ نیچے میں بات کروں، یہاں پہ امپلائیز اپلیکیشن فیس کے حوالے سے یہاں پہ ہم نیچے بات کریں BBA اور BS4 پروگرام کی، اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیں یہاں پہ 50,000 اس کی ٹوٹل فیس ہے۔ یہاں پہ جبکہ اس کے اندر سے 10,000 ایڈمیشن فی، 5,000 وہ فرسٹ ہے وہ آپ سے ریجیکٹ کر دی جائے گی، وہ آپ سے مطلب نیکسٹ سیمسٹر میں نہیں لی جائے گی۔ اس کے بعد یہاں پہ اور بھی ایکسپینسز ہیں وہ بھی آپ سے نہیں لیے جائیں گے، مطلب یہ کہ سیکنڈ سیمسٹر میں آپ کی فیس ریڈیوس ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں اپلیکیشن، یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ اپلائی ناؤ پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے اس پہ کلک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے۔ رجسٹر ناؤ پہ کلک کریں، جیسے ہم رجسٹر ناؤ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ پورٹل اوپن ہو جاتا ہے۔ لائک میں محمد مدثر کے نام سے میرا نام ہے، تو یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں بشیر احمد۔ یہاں پہ ای میل ایڈریس کی میں بات کروں، ای میل ایڈریس ایڈ کرتا ہوں۔ یہاں پہ میں فون نمبر کی بات کروں تو یہ میں اپنا موبائل نمبر انٹر کر رہا ہوں۔ آپ نے کوئی بھی پرابلم آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ نے CNSE وہ ایڈ کرنا جو آپ کے پاس یوز میں ہے۔ بعض وقت کینڈیڈیٹ وہ یوز کرتے ہیں جو ان کے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں بات کروں اپلائی ناؤ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کنفرم پاسورڈ پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ کنفرم پاسورڈ پہ میں کلک کر دیتا ہوں، یہاں پہ رجسٹر ناؤ پہ کلک کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ جیسے رجسٹر ناؤ پہ کلک کروں گا آپ کے سامنے یہاں پہ پورٹل میرا اوپن ہو چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ہر سبجیکٹ کے لیے الگ الگ ہی اینٹی ٹیسٹ کے لیے یہاں پہ آپ نے اینٹی ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جیسے آئیں گے، یہاں پہ اپلائی فار اینٹی ٹیسٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اپلیکینٹ
यहाँ पे आपने अपडेट प्रोफائल, यहाँ पे आपने क्या करना है अपना सारा कुछ सिलेक्ट कर लेना है, मेल है। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे रिसेंट फोटोग्राफ चूज करनी है, CNSE की अपनी चूज करनी है। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये मैं अपनी चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे ये मेरी पिक्चर आ गई है। उसके बाद यहाँ पे मैं फ्रंट की पिक्चर चूज कर लेता हूँ, CNSE की वो चूज कर लेता हूँ, ये वो चीज़ आ गई है। उसके बाद यहाँ पे मैं एड्रेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर दी है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर दी है, मेरा एड्रेस आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे अपडेट प्रोफाइल हुई है आपके सामने यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक कर दें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे अब बात आती है एडमिशन के लिए। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जेंडर ऐड करना है, लाइक एग्जाम्पल के मेल है। उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ जो है आपने वो ऐड करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 2002 है या 2003 है, लाइक मैं 2001 की बात करूँ, यहाँ पे ये जुलाई है। उसके बाद यहाँ पे मैं डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा बहावल नगर है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस की मैं बात करूँ तो ये है। उसके बाद मेलिंग सिटी की बात करूँ यहाँ पे मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसको यहाँ पे सेव एज परमानेंट कर लेता हूँ। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। बाज़ कैंडिडेट का यही स्वाद होता है कि सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेनिफिट बता दूं, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको फादर है, उसके बाद आपके जो मदर है वो गाइड कर रही है, कौन कर रही है वो आपने बता देना। यहाँ पे फादर है आपके, उसके बाद यहाँ पे मंथली इनकम आपने बता देनी है कितनी, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे 70,000 मैं बात करूँ वो है। उसके बाद यहाँ पे गार्डियन ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, मैनेजर है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने वो कर देना है। फार्मर है तो वो आपने कर देना है। फादर का CNSE आपने ऐड करना है, एग्जाम्पल के तौर पे ये CNSE है 4888, ठीक है, 7771415 ये मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना ही मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। आपने भी वो नंबर ऐड करना जो आपके पास यूज में हो। अब इनकम की बात आती है तो डिपेंडेंट फैमिली आप वो कर रहे हैं, ये इनकम है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ईमेल है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। ब्लड ग्रुप आपका जो भी है आपने अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो अपनी तरफ से ऐड कर दें। आपको किसने बताया, आपका रिलीजन क्या इस्लाम है हमारा। उसके बाद यहाँ पे आपको ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला वो आपने बताना है। यहाँ पे अगर आपको डिसेबल पर्सन है तो वो ऐड करना है, हाफिज़ कुरान है तो वो एग्री करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने एकेडमिक रिकॉर्ड एंटर करना है। एकेडमिक रिकॉर्ड एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने डिग्री सिलेक्ट कर लेनी है। डिग्री सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना मैट्रिकुलेशन ऐड कर देंगे। मैट्रिकुलेशन आपने कौन से बोर्ड से की है वो आप चूज करें। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने चूज किया है बात करूँ गुजरात यूनिवर्सिटी से या कोई भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन सक्खर से किया, हैदराबाद कराची से किया, आपने वो चूज कर लें। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट मैंने गुजरावाला से किया है। आपका रिजल्ट पास हो चुका है, रोल नंबर आपका ये है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ऊपर दिया होता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड कर देना है। पासिंग ईयर आपका कौन सा, एग्जाम्पल के तौर पर 2019 है। मार्क्स CGPA टोटल जो है वो 1100 थे और जो obtained हुए हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे आपके हुए हैं 899। उसके बाद यहाँ पे सेव कर लें। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके देखिए मैट्रिक के मार्क्स एंटर हो गए। अब बात करें एकेडमिक रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे अब हमने दोबारा ऐड करना है। और दूसरे यहाँ पे बात आती है हमारे इसके FSC की आपने प्री मेडिकल किया है, मैथ के साथ किया है, प्री इंजीनियरिंग की है जो कि आपने लाइक एग्जाम्पल के तौर पर प्री मेडिकल किया है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ 22 गुजरावाला की, रिजल्ट वेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आपने रिजल्ट वेटिंग पे क्लिक कर देना। यहाँ पे अब बात आती है मैट्रिक के हवाले से, ठीक है, सिलेक्ट फाइनल रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे आपने सिलेक्ट फिजिक्स अगर आपने पेपर दिए हैं या नहीं दिए वो आपने देख रहे हैं। एंट्री ऑफ फाइनल रिजल्ट इज मैंडेटरी, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आपकी जो एंट्री है वो मैंडेटरी है। आप देख लेंगे अभी पेपर कुछ नहीं स्टार्ट हुए कुछ लोगों के, तो आप लोगों ने यहाँ पे सेव कर देना। यहाँ पे जैसे सेव कर दें, यहाँ पे वो कह रहे हैं रोल नंबर एग्जाम्पल के तौर पर अपना यहाँ पे मैट्रिक का रोल नंबर ऐड कर दें और मैट्रिक का सारा कुछ ऐड कर दें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करें। अगर सेव हो जाए तो ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना, फाइनल रिजल्ट, यहाँ पे आपने क्या करना, सब्जेक्ट 1 फिजिक्स के मार्क्स ऐड कर देने हैं, ठीक है। आपके जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट रेलिवेंट आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपने चूज करने हैं। उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट साथ आते हैं, ये सेव आपने कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एंटी टेस्ट के लिए अप्लाई करना है ऐड। अगर आपने कोई एंटी टेस्ट के लिए किया हुआ तो ठीक है, यहाँ पे आपने ऐड कर देना। क्लिक हियर एंटी टेस्ट पे क्लिक करना है। अगर आपने कोई ऐड किया तो वो आपने बता देना है, अगर कोई अप्लाई किया तो वो आपने बता देना है, ठीक है। अगर नहीं किया हो तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने प्रोग्राम चूज करने हैं। लाइक एग्जाम्पल बैचलर के लिए 16 ईयर के लिए आप करना चाह रहे हैं। जो बैचलर वाले हैं जो आफ्टर FSC करेंगे वो बैचलर चूज करेंगे, जो मास्टर वाले हैं वो मास्टर चूज करेंगे, जो 16 ऑफ एजुकेशन के बाद उसके बाद 18 ईयर वाले ये चूज करेंगे, ठीक है। MS MPhil और PhD वाले वो चूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं डिपार्टमेंट की बात करूँ, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट सारे शेयर की जा रहे हैं आपके सामने। एग्जाम्पल के तौर पर मैं BS टेक्सटाइल डिजाइन के लिए करता हूँ, BS फाइन आर्ट्स के लिए करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं BS पाकिस्तान स्टडी के लिए करता हूँ। यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आप मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एज पोजीशन पे मैं क्लिक करके यहाँ पे अपना फुल नेम एंटर करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो मेरा नेम है फुल, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं नेम एंटर कर देता हूँ,
کیپٹل لیٹر میں آپ نے انٹر کرنا ہے. یہ سگنیچر ایگزامپل کے طور پہ ہوتے ہیں, آپ لوگ ایڈ کر دینا. یہاں پہ وہ ایڈ ہو چکے ہیں, یہاں پر سیو ایپلیکیشن ہو چکی ہے. اب ہماری ایپلیکیشن جو ہے وہ سیو ہو چکی ہے. اب بات آتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلان ایپلیکیشن فی چلان ہمارے پاس پہلے ڈاؤن لوڈ فی چلان, یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں ہمارے پاس کتنے چلان ہیں. یہاں پہ ڈاؤن لوڈ چلان کی بات آتی ہے, یہاں پہ آپ دیکھ لیں ہمارے پاس 3 چلان ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, دیکھ لیتے ہیں کتنے کا ہمارے پاس چلان ہے, یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ چلان کو ڈاؤن لوڈ کر لیا, ہم دیکھ لیتے ہیں, اس کو اوپن کرتے ہیں. اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو دیکھ دیتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنے کا چلان ہے, کہ آئی تھنک 1000 روپے کا ہوگا, 750 کا آپ کے پاس چلان ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اسی طرح 3 چلان آپ پے کرنے ہیں. پے کرنے کے بعد آپ نے کون سے بینک میں جانا ہے وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کیا جا رہا ہے. یہاں پہ 750 آپ نے کیا کرنا ہے, جب پے کریں گے تو یہاں پہ ویریفائڈ اسٹیٹس آ جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے, اسٹیٹس جو ہے وہ آپ کا ویریفائڈ ہو جائے گا. اب بات کرتے ہیں اینٹی ٹیسٹ کے حوالے سے. یہاں پہ آپ دیکھیں تینوں آپ کے سامنے شیئر کیے جا رہے ہیں. اپنے ڈاکومنٹس یہاں پہ اپلوڈ کرنے اپنے سارے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اپلائی ناؤ پھر اینٹی ٹیسٹ کلک کر دیں. اینٹی ٹیسٹ ہر پرسن کے لیے مسٹ ہے, آپ کو بتا دوں ہر پرسن کے لیے مسٹ ہے. یہاں پہ ہے بی ایس فار نان انجینئرنگ, جب آپ نے چوز کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں بی ایس انجینئرنگ پروگرام, بی ایس فار ایم فل کے لیے ہے, بی ایس فار پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ گریڈ کے. یہاں پہ آپ کو بتا دوں یہ جو آپ نے ٹیسٹ ہے یہ دینا ہے بی ایس پروگرام اونلی فار ایڈمیشن. یہاں پہ نان انجینئرنگ پروگرام جو ہے ان کے لیے اپلائی کرنا ہے. یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ میں اپلائی کر دیتا ہوں, یہاں پہ سلیکٹ کر لیتا ہوں کون سا پروگرام ہے. یہاں پہ میرے پاس لائک ایگزامپل کے طور پہ میں نے سلائڈ سلیکٹ کیا تھا. دوسرا کا جو ہمارے پاس جو آتا ہے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کے حوالے سے, ٹیکسٹائل ڈیزائن کے حوالے سے, وہ آپ نے یہاں پہ چوز کر لینا. ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ میں نے ٹیکسٹائل کے لیے چوز کیا تھا. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ ٹیکسٹائل ڈیزائن کا, یہاں پہ اپلائی ناؤ پہ کلک کر دیتا ہوں. جتنے پروگرام میں آپ نے اپلائی کرنا ہے ہر پروگرام کا الگ سے ٹیسٹ ہونا ہے, آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ مائی ٹیسٹ کے آپشن آ جائے گا. ٹھیک ہے, بلکہ یہاں پہ ایک ہی ٹیسٹ دینا ہے آپ نے, سارا ٹیسٹ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. اب بات کرتے ہیں ہم نے سیکنڈ پروگرام کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے اپلائی ناؤ پہ کلک کر دیا. اس کے بعد یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں مائی ٹیسٹ کے اوپر. یہاں پہ آپ نے چلان اس کا بھی ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. مائی ٹیسٹ کے اوپر آنا ہے, یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ووچر کرنا ہے. ڈاؤن لوڈ ووچر کرنے کے بعد یہ بھی آپ کے سامنے 750 کا ہی ہوگا, اور اس کو آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے اسی جگہ پہ. تو ہوپ سو کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو اپلائی میں پرابلم آ رہی ہے, آپ کسی بھی شاپ پہ بنا وزٹ کیے آپ گھر بیٹھے ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ 1000 کا سوال ہے. ہوپ سو کہ اپرچونٹی آپ کے لیے بہت بیسٹ ہے, اور اس لیے اپرچونٹی حاصل کرنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر